سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا 8واں باب ہے اسماء عاملہ، اس کا پہلا سبق ہے اسماء شرطیہ جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے افعال عاملہ پڑھ لی ہیں، وہ افعال جو عمل کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے، اور اس سے پہلے ہم حروف عاملہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حروف یہ بھی عمل کرتے ہیں، وہ کیا عمل کرتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، وہ ساری کی ساری گزر چکی ہیں۔ یہ جو باب ہے، اس باب کے اندر ان اسماء کو ذکر کیا جائے گا جو کہ عاملہ یعنی عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کون کون سے اسماء ہیں؟ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ 11 قسم کے اسم ایسے ہوتے ہیں جو کہ عمل کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسماء شرطیہ، یعنی یہ وہ اسم جو کہ شرط بنتے ہیں اور ان شرطیہ کے معنی میں ہوتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اسماء افعال، وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہوتا ہے اور فعل میں سے بھی فعل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ تیسری قسم پر وہ اسماء افعال ہیں جو امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ چوتھی قسم اسم فاعل ہے، یہ بھی عمل کرتا ہے۔ اسم مفعول یہ بھی عمل کرتا ہے۔ صفت مشبہ بھی عامل ہوتا ہے۔ اسم تفضیل یہ بھی عامل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اسم فاعل، اسم مضاف، اسم تام، اسماء کنایات از عدد یہ بھی عامل ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہ کیا عمل کرتے ہیں وہ ساری کی ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے اسماء شرطیہ کے بارے میں۔ اسماء شرطیہ کون کون سے ہیں اور وہ کیا کیا عمل کرتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسماء شرطیہ بمعنی ان شرطیہ کے، یہ کل 9 اسماء ہیں جو کہ ان شرطیہ کے معنی میں ہوتے ہیں۔ یہ کون کون سے 9 ہیں؟ پہلا ہے من، دوسرا ہے ما، تیسرا ہے اینا، چوتھا ہے متا، پانچواں ہے ایون، اور چھٹا ہے انا، اور ساتواں ہے اذما، آٹھواں ہے حیثما، اور نوواں ہے مہما۔ یہ 9 اسماء ہیں جو کہ ان شرطیہ کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ان کے بعد 2 فعل ہوتے ہیں۔ اگر دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں کو جزم دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ وہ اسماء ہوں گے جو عاملہ ہوں گے، عمل کریں گے، تو یہاں سے ان کا عمل بتا رہے ہیں کہ اگر دونوں فعل مضارع ہوں جو ان کے بعد 2 اسماء ہوں گے تو ان کو وہ جزم دے دیں گے، اور اگر فعل ماضی ہوں تو پھر لفظوں میں عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے، لفظوں کے اوپر اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ البتہ معنی کے اندر یہ ضرور عمل کریں گے کہ ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیں گے۔ یہ ضرور فرما رہے ہیں اگر ماضی ہوں تو لفظوں میں عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ماضی مبنی ہے، البتہ ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ جو 2 اسماء ہیں ان میں سے پہلے کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ آگے پھر انشاءاللہ ان کی کچھ مثالیں لکھیں گے جس کے بعد یہ والی بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے من، جیسے من تضرب اضرب، دونوں لفظ فعل مضارع ہیں تو اس نے دونوں کے آخر میں جزم دے دیا ہے۔ دوسرا ہے ما تفعل افعل، یہاں پر بھی دیکھیں دونوں کے آخر میں اس نے جزم دے دیا ہے۔ جس کو تو مارے گا اس کو میں ماروں گا، جو تو کرے گا وہ میں کروں گا۔ تیسرا دیکھیں این تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا، یہاں پر بھی اس نے آخر میں دونوں کے آخر میں جزم دے دیا کیونکہ دونوں فعل مضارع ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بھی دیکھیں متا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا تب میں کھڑا ہوں گا، دونوں کے آخر میں اس نے جزم دے دیا۔ پانچویں نمبر پہ دیکھیں ای شین تاکل اکل، جو تو کھائے گا وہ میں کھاؤں گا، تو چونکہ دونوں ای شین کے بعد دونوں فعل مضارع ہیں لہذا دونوں کے آخر میں جزم دے دیا۔ چھٹے نمبر پہ انا تکتب اکتب، جہاں تو لکھے گا اکتب وہاں میں لکھوں گا۔ اور ساتویں نمبر پہ دیکھیں اذ ما تسافر اسافر، جب تو سفر کرے گا اسافر اس وقت میں سفر کروں گا۔ آٹھویں پہ دیکھیں حیث ما تقصد اقصد، جہاں کا تو قصد اور ارادہ کرے گا وہاں کا میں بھی قصد اور ارادہ کروں گا۔ اور نویں نمبر پہ دیکھیں متا تقعد اقعد، جب تو بیٹھے گا اقعد تو میں بھی اس وقت بیٹھوں گا۔ تو یہ 9 اسماء ہیں جن میں سے آپ نے ہر ایک عمل یہاں پر دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تمرین کرتے ہیں۔ تمرین میں پھر آپ نے اس میں تلاش کرنا ہوگا کہ کون سے شرط ہے، کون سی جزا ہے اور کون سا عمل کیا جا رہا ہے۔